جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان ذاتی مکان کے بجائے کرائے پہ رہ لو, وہ پیسہ کہیں اور لگا لو, تو جب سب کرائے پر لیں گے تو پھر کرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے؟ اشکال سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا مفتی صاحب کے بیانات سن سن کے, تو کرایہ دار کو گھر کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا نا جس میں کرایہ دار جا کے رہے گا. بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے پھر جواب کیسے سمجھیں گے؟ بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے, دنیا ہے گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان, کیا اپنا ذاتی گھر, کرائے پہ رہو. تو جو ہم کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے, تو پھر کرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا. تو بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ, مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں. جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا, یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ, یہ والا نہیں سنا, اب ابا کو جا کے خون پی رہا ہے ابا کا کہ مفتی صاحب نے کہا 15 سال میں شادی ہو جانی چاہیے, تو مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے, یہ والا نہیں سنا. کئی لوگ ایسے ہیں نوجوانوں نے خون پیا ہوا گھر جا جا کے, ابا کا شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ. ابا کہہ رہے کہ ابا تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے, بہو بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈال رہا ہے, پھر سارے پوتے نواسے بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈالے گا, میں کوئی کولوں گا بیل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا بیان, ہاں ذاتی مکان جو ہے نا, تو بھائی میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناؤ, پیسے جوڑ جوڑ کے نہ بناؤ. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1, خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے, بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو, پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی, کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے, فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا, یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر, تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی, یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا, وہی چھت ہوتی ہے, وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا, تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے, بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے, وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی, قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے, ارننگ ہے, کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں, گھر ہیں, سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے, میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. کہتا ہوں بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. بولو بھائی یہ جو 5.5-6 فٹ کا انسان ہے نا, اس پہ کنسٹرکشن کا, بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا, ان کی تو گروتھ ہو رہی ہے نا. بچوں کو بھی کمبختوں کو گند بلا کھلایا جا رہا ہے کہ بس ذاتی گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے بیٹا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں نہیں. اپنی زمین, اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے. اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی, یاد رکھو, وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. باقی یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی, باڈی ختم ہو جائے گی یقیناً, لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا. ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا. اس بنا پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ معاف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا کرائے کے گھر میں, آپ کے ذاتی فرشتے کہ چل نماز معاف کر دی میں نے تیری, ٹھیک ہے, تو ذاتی گھر میں رہتا تھا. اچھا کا مطلب بے شک کرائے کا ہو مگر کھلا ہوادار. اس کے بعد اگر آپ کی بچت ہے تو بھی میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ذاتی گھر بنانے کے بجائے وہ پیسے سے پراپرٹی خریدو بیچنے کے لیے.
समझ रहे हो, उसमें प्रॉफिट ज्यादा है. बड़े बड़े ताजर हमने देखे किराए पे रहते हैं, जितना पैसा घर के में वो तिजारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे कहते हैं इससे डबल कर लो भाई, क्योंकि घरों की कीमतें इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती जितनी प्रॉपर्टी से. प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आना शुरू होगा तो आपने जो डिफेंस में 1000 गज का बेहतरीन बंगला किराए पर लिया हुआ है, तो 2 बंगले रेंट पर ले लो आप और उन्हें मिला के फुटबॉल का मैदान बना दो. एक मिसाल दे रहा हूं कि हकीकत ना समझे इसको, यानी उससे भी लग्जरी घर ले लो आप रेंट पर. समझ रहे हो. और जब कोई गुर्बत का ताना दे, हाय तुम तो सारी जिंदगी अपना प्लॉट नहीं बना, अपना मकान नहीं बना सके, लोग इस गुर्बत के ताने से भी डरते हैं, तुम तो रेंट पे रहते हो. आप बोलो मेरे बहरिया टाउन में 10 प्लॉट हैं, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है. और तुमने चूंकि जाती बंगला खरीद लिया, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है. मेरे पास अल्लाह का शुक्र है प्रॉपर्टी बहुत है, आओ कभी दिखाऊंगा आपको, बताओ कितने पैसे चाहिए. क्योंकि जो तिजारत करता है ना, उसके माल में अल्लाह बरकत देते हैं. और अगर आप समझते हो उस वक्त आप कहते हो नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं, मुझे जाती घर चाहिए, तो जाती घर बना लो. क्या ख्याल है भाई? या इतना अल्लाह ने दिया कि प्रॉपर्टी का कारोबार भी चल रहा है और जाती घर भी, तो दोनों काम कर लो. इस स्टेज पे आके मैं लोगों को जाती घर से मना, बोलो ना, नहीं. तालीम भी अच्छी दे दी, खा भी अच्छा लिया, बुनियादी बेसिक तमाम जरूरतें पूरी हो गई, तो फिर चलो यार अपनी दीवार हो जाए तो बहुत अच्छा है, अपना पंखा अपनी दीवार, एक थोड़ी सी खुशी रहेगी, मेरा जाती घर है. लोग कहते हैं बच्चे, तो बच्चों का मसला नहीं होता, बच्चों का तो फौरन बिकता है सब प्रॉपर्टी, वो यानी जो जाती मकान है ना बिक जाता है, वो बच्चे नहीं रह सकते, शादियां होंगी उनके, वो इतने घर में कैसे सारे ठुसेंगे, तो सब अलग अलग होंगे, वो मकान बेच के बल्कि फड्डे होंगे. तो वो प्रॉपर्टी को बेचना आसान होता है, मकान को बेचना मुश्किल. बच्चों को बोलो प्रॉपर्टी बना दी, मैं मर रहा हूं, तो जिसको जो घर चाहिए होगा प्रॉपर्टी में से हिस्सा निकाल के सुरजानी टाउन में 80 गज का, समझ रहे हैं, खरीद लेना. और चाहो तो उसी स्टाइल में जिंदगी गुजारना जैसे शाहाना मैंने जिंदगी गुजारी है. नहीं यार ये तो रहने दें, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.